بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے دفاع کے سلسلے سے ہماری کئی کلپس الحمدللہ تعالی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اہل بدعت کے ہماری کلپس کی وجہ سے اہل بدعت کے گھروں کے اندر الحمدللہ تعالی کھلبلی مچ گئی۔ اہل بدعت نے ہمارے دلائل کا جواب تو نہیں دیا، اپنے اکابر احمد رضا خان صاحب اور اپنے بڑوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی چند مبہم عبارتوں کو پیش کر کے امت کے سامنے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف گویا کہ یہ سمجھ رہے تھے امت اکابرین اہل سنت والجماعت سے بدظن ہو جائے گی، لیکن ان جاہلوں کو کیا پتہ کہ اگر اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف میدان میں آؤ گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی۔ بحمد اللہ تعالی دلائل سے بات کرنا جانتے ہیں، دلائل سے بات کرنا اور دلائل سے بات کر کے امت تک پہنچانا اور دلائل سے لوگوں کو تیار کرنا بحمد اللہ تعالی ہمیں آتا ہے۔ اور خیر میں عرض کر رہا تھا تو مولوی قربان علی سکندری صاحب نے ایک عبارت جو کہ حکیم الامت مجدد دین ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی امداد المشتاق کی پیش کی اور کہنے لگا کہ دیکھو نعوذ باللہ تم تو یہ چیز کھاتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جبکہ آگے چل کے حکایت نقل کر کے پھر آگے اس کا رد فرما رہے ہیں کہ شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب حضرت خود رد فرما رہے ہیں تو پھر اس کو آدھی بات کو لے لینا اور آدھی کو چھوڑ لینا، یہی تو یہودیت کا طریقہ کار اور یہی بریلویت کا طریقہ کار ہے جو کہ ہمیشہ اسی پہ یہ بیچارے گامزن ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل بدعت کی پسندیدہ خوراک آپ کے سامنے انہی کے گھر سے پیش کروں گا، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ واقعی اگر یہ حوالہ جات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں تو پھر پسندیدہ خوراک بریلوی حضرات کی کیا ہوئی۔ تو آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ الحمدللہ تعالی واضح کرنا جانتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے مرآت العاشقین، یہ مرآت العاشقین ہے۔ اس کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 274 ہے۔ کہتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک خنزیر حوض کے کنارے رکھ کر ابن عربی سے کہا اگر وجود واحد ہے تو اسے کھاؤ۔ ابن عربی نے خدا کی مناجات کی اور تالاب میں غوطہ لگایا، پھر کتے کی صورت میں برآمد ہوئے اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا۔ اس سے مناظرین لاجواب ہو گئے۔ دیکھیں اس نے کیا کہا کہ اس نے گو کھا لیا۔ اب پسندیدہ خوراک ان کی گو ہے۔ اہل بدعت بریلوی رضا خانی کی پسندیدہ خوراک گو ہو گیا انہی کے گھر مرآت العاشقین کتاب سے۔ گویا کہ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اہل بدعت کا پسندیدہ خوراک گو ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ حضرت بابا ظفر اللہ خان۔ اس کے اندر نیازی اس کے صفحہ نمبر 16 پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے پیر کی کرامت ظاہر کرتے ہوئے کتے کے پخانے سے پیسے بن جانا۔ آگے کیا کہتا ہے، اور اصرار کرنے لگے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہیں سے سود پر لے کر دیں۔ سود کا نام سن کر فوراً جلال میں آ گئے۔ قریب ہی کتے کا پخانہ پڑا ہوا تھا۔ بابا نے پخانہ پر ہاتھ مارا تو وہ 10,000 روپے کی گڈی بن گئی۔ اب اس نے کیا کہا کہ بابا کے قریب گوں پڑا تھا۔ بابا نے اب بابا سے اتنا زیادہ قریب جو گوں پڑا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ واضح بتاتا ہے کہ بابا گوں پہ بیٹھتا تھا، بابا کا تعلق گوں سے تھا۔ تمہارے مولویوں کا یہ حال یہ ہے کہ وہ گوں سے بیچارے وہ تو جدا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تمہارے اکابرین یہ آپ کی کتابیں میرے گھر سے نہیں چھپی۔ یہ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا کہ آپ کی پسندیدہ خوراک گوں ہے کہ گوں پہ ہاتھ لگا کے پھر اس کو کیا کرتے ہو، اس سے پیسے بناتے ہو، جھوٹی کرامتیں ظاہر کرتے ہو۔ یہ تذکرہ غوثیہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے مولوی نے لکھا۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 393 پہ لکھا، کہتا ہے اس نے پوچھا کہ مہاراج آپ کو یہ کمال کیوں کر حاصل ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں 12 برس سے اپنا گوں موت
کھاتا پیتا ہوں، اس کی بدولت میری زبان کو یہ تاثیر ہے۔ دیکھیں یہ تمہارا مولوی 12 سال سے گوں کھاتا ہے، اس کو صرف 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ 12 سال تک تمہارے مولوی نے گوں کھایا۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف ویڈیو بنانے سے پہلے اپنے گھر کے گند کو دیکھ لیتے، آپ کو واضح ہو جاتا کہ ہم کتنا گند کھاتے ہیں، کتنی ہمارے گند سے محبت، گوں سے تمہاری محبت ہے۔ اور میرے سامنے کتاب تمہارے امام جس کو تم معصوم مانتے ہو، احمد رضا خان صاحب کی، یہ میرے پاس ملفوظات ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہولی کی، دیوالی کی مٹھائی دوسرے دن لے، یہ نصیب غازی سمجھے۔ گویا کہ ہولی مٹھائی جو آپ کے ہاں یہ جائز ہے، کھانا دوسرے دن لینا جائز ہے، اسی کے لیے اس کے متعلق مولوی عبدالرحیم سکندری نے کیا لکھا، آپ کے سامنے آپ کا آئینہ رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الفتح المبین، اس کے اندر جناب عبدالرحیم سکندری صاحب نے لکھا، کہتا ہے جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنی اشیاء کے اندر جو ہے نا گوبر ملاتے ہیں، اس کے اندر گائے کا پیشاب ملاتے ہیں۔ پتہ چلا جو تم ہندو کی دیوالی کی مٹھائی کھانے کے جواز کی قائل تھے، اس میں تو ہندو تمہیں پیشاب ملا کے دیتے ہیں، اس میں ہندو تو تمہیں پخانہ ملا کے دیتے ہیں، اس میں تو تمہیں گوبر ملا کے دیتے ہیں، آپ وہ بھی ماشاءاللہ نصیب غازی سمجھ کر ہڑپ کر لیتے ہو۔ ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے حوالے سے یہ کہنا کہ جی یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اپنے گھر کا گند صاف کر لو۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کن صوفیہ کی باتیں جو سہون ہو اس کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جاتا، آپ نے تو اس کو بھی لے لیا۔ خیر آپ اپنے گھر کا گند نہیں دیکھ لیا آپ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تمہارے مولوی فضل چشتی نے ظہور فیضی کو کیا کہا، آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی لگا دیتا ہوں۔ ظہور فیضی کو کہتا ہے تو سنی بھی ہے، تو شیعہ بھی ہے، ان کی طرف سے بھی کھاتا ہے، ان کی طرف سے بھی کھاتا ہے، تجھے چاہیے کہ تو گو کھا لے۔ کلب سماعت فرمائیں۔ غیرتا دلیا جنہاں دی بولی بولن دیا ادھر دفے ہو، ساڈے اہل سنت نو بدنام نہ کر۔ بغیرت دیا پترا ادھروں بھی روپیے کھانا، ادھر لاکھ لعنت، گو کھا لا، کنجرا کتیا گو کھا لا۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھو اس مولوی صاحب نے کیا کہا کہ تو گو کھا لے۔ پتہ چلا کہ تمہارے گو سے کتنی محبت ہے، دوسروں کو بھی مشورہ دے رہے ہو کہ جی تم گو کھا لو۔ تو قربان سکندری کا ایک مبہم عبارت پیش کر کے عوام کو غلط تاثر دینا آپ کے سامنے۔ قربان سکندری صاحب جرت کر اور ہمت کر، اگر مرد کا بچہ ہے تو پھر ان اکابرین اپنے اکابرین کے گند کو بھی دیکھ لے، تمہارے بڑوں نے کیا لکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ ایک لڑکا یاسین قاسمی نام سے آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی ہم یہ دلائل دے رہے ہیں، یہ جواب نہیں دے رہا۔ بابا تیری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ تجھے نہ اپنی کتب کا پتہ ہے، تیری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ تو صرف ایک بات کا جواب دے، پھر اپنے آپ کو مشہور کرانے کے چکر میں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا القابات دے کے امت کے سامنے ظاہر ہونا، یہ بھی کسی دجل سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ اور قربان سکندری صاحب نے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت حضرات علماء دیوبند کی ایک مبہم عبارت پہ اعتراض کیا، امداد المشتاقی۔ الحمدللہ تعالی بندے نے اس کا طویل اور مفصل جواب دیا کہ بریلوی حضرات کی محبت گوں سے ہے، بریلوی حضرات گوں کھاتے ہیں، اور بریلوی حضرات ہی کی کتب نے ثابت کیا، اس لیے میں تو صرف ناقل ہوں، میرے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا۔ قربان سکندری صاحب اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے تو اپنے بڑوں پہ فتویٰ لگاؤ، جنہوں نے یہ گند لکھ کر تمہیں کھلایا بھی ہے اور تمہیں کھلانا بھی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔